بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر۔ احادیث کی سب سے بڑی ضرورت یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے بغیر قرآن کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے وہ نظر بظاہر ایسی معقول اور مستحکم دکھائی دیتی ہے کہ اس کا ہر شخص قائل ہو جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کی جو تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، کیا اس سے بہتر تفسیر کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے؟ لا ریب نہیں ہو سکتی۔ اس سے بہتر تفسیر کسی اور کی نہیں ہو سکتی، لیکن سوال یہ ہے کہ آیات کی جو تفسیر احادیث میں مذکور ہے، کیا وہ فی الواقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر ہے؟ آپ اس سوال کا جواب یقینی ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے۔ یہاں عرض کر دوں، صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ جو بندہ یہ بات کرے کہ آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، تو اس پر منکر حدیث کا فتویٰ لگتا ہے، اور لگا ہے۔ کس پہ لگا ہے؟ علامہ غلام احمد پرویز پر۔ وہ ویسے انکار نہیں کرتا ہے، میں نے پڑھا ہے ان کو، میں متاثر ہوں ان سے، لیکن وہ بات یہ کرتے ہیں کہ جو بیان ہوئی ہے اسے یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہے یا نہیں ہے۔ یقین کیسے ہوگا؟ اس کو قرآن کے مقابل لانا پڑے گا، اس سے تقابلی جائزہ لینا پڑے گا، تو پھر آپ کہہ سکیں گے کہ ہاں ہے یا نہیں ہے۔ ایک تفسیر، ایک آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو روایتی تفسیر، روایت کے ذریعے جو تفسیر ہوئی ہے۔ هو الاول والآخر، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے متعلق ہے کہ وہ هو الاول والآخر۔ یہ حدیث کی 3 نمبر آیت ہے۔ اللہ زمان سے، ٹائم کی قیود سے ماورا ہے۔ یہ ایسی صاف اور واضح بات ہے جس کے سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں۔ وہی اول ہے، وہی آخر۔ لیکن جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے آسمان 500 سال کی راہ ہے، پھر ہر سمان سے دوسرے سمان تک بھی اسی قدر فاصلہ ہے۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے غور سے سننا ہے۔ اور آسمان 7 ہیں جن کے اوپر عرش ہے، اس کا فاصلہ بھی 7ویں آسمان سے 500 سال کی راہ پر ہے۔ یہ 100 سال کی جب بات کا، یہ نوری سال ہیں۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی گھنٹہ فی سیکنڈ کی رفتار سے ہے۔ تو وہ 1 سیکنڈ میں اتنا سفر کرتی ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ 1 منٹ میں کتنا کرے گی، 1 گھنٹے میں کتنا کرے گی، 1 دن میں کتنا کرے گی، 1 مہینے میں کتنا کرے گی، 1 سال میں کتنا کرے گی، وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ 1 سال میں کتنا کرے گی، 500 سال میں وہ کتنا کرے گی۔ یہ فاصلہ ہے ایک سمان سے دوسرے، دوسرے تیسرے، چوتھے، 5ویں، چھٹے، 7ویں، اور 7ویں سے اوپر عرش تک کا فاصلہ، ہر ایک کے درمیان کا۔ اسی طرح اس زمین کے نیچے زمین ہے 500 سال کی مسافت پر، اس طرح ہی نیچے زمین کہتے ہیں۔ اور زمینیں بھی 7 ہیں، یہ بھی کہتے ہیں 7 زمینیں ہیں، جن میں سے ہر ایک سے دوسری زمین کا فاصلہ اسی قدر ہے، 500 سال نوری سال۔ قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی رسی زمین کے اسفل ترین طبقہ میں لٹکائے تو وہ ٹھیک اللہ کے اوپر جا گرے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، هو الاول والآخر۔ یہ ہے جامع ترمذی، اردو جلد 2، مطبوعہ دارالاشاعت، اردو بازار کراچی۔ یہ تفسیر ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب۔
آپ اس آیت کو دیکھیے اور پھر اس تفسیر پر غور کیجئے، کیا یہ تفسیر کسی صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہو سکتی ہے؟ رسی کا اللہ کے اوپر جا گرنا، کیا اللہ مقیم ہے کسی جگہ پر؟ یہ تو ہمارا ایمان نہیں ہے اور ہے بھی نہیں ایسا۔ اللہ ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر برابر ہے، یہ بات ہے۔ تو پھر اللہ کے اوپر جا کر گرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے۔ تو بھائیو یہ ہیں روایات، میں اور کیا بات میں اس سے آپ کو کہوں۔ اور ساتوں زمینیں ہیں، زمین تو ابھی ایک دریافت ہوئی ہے، 1400-1500 سال ہو گئے ہیں، سائنس ترقی کر رہی ہے، ہمیں تو یہی اتنا ہی پتہ لگا ابھی تک۔ یہ سورج ہے، اس کے گرد کتنے سارے سیارے، 8-9 سیارے ہیں، وہ گھومتے ہیں، ان میں سے ایک سیارہ یہ زمین بھی ہے۔ تو 7 زمینیں، شاید کہا گیا نا کہ ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے، تو ہم نے 7 آسمان بھی پیدا کر لیا، وہ تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو پھر جوڑے بنانے کے لیے 7 زمینیں بھی شاید بنا لی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال مجھے تو ایک ہی زمین کا پتہ ہے، تو ایک ہی زمین ہے جو ہماری ہے، جس پر ہم رہتے ہیں۔ تو بس میں نے یہ تفسیر کے حوالے سے بات کرنا تھی کہ یہ نبی کی طرف منسوب تفسیر ہے، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ ایسے تو یار نہیں ہو سکتا کہ اندھے ہو کر، بہرے گونگے ہو کر ہم کہیں نہیں بس یہ بات ٹھیک ہے، چونکہ نبی نے فرمائی، بھی نبی کی فرمان سبحان اللہ، مگر جو ہم تک پہنچا ہے یہ کیسے پہنچا ہے، تو اس پر بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ، جلدی کروں گا۔ تو میں بس یہ تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، آئندہ اور بھی مسالے میں رکھوں گا غور کرنے کے لیے۔ نبی کا فرمان سبحان اللہ، کوئی شک و شبہ نہیں ہمارے سارا آنکھوں پر، مگر اگر ہو تو پھر ہے نا، اگر وہ قرآن سے ٹکرائے یا قرآن کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ نبی کا نہیں۔ میرے بھائیوں بہت سارے ہیں، یہ جب محدث پیدا ہوئے اس میں تقدیس کا آ گیا، ان کو بڑی عزت ملتی تھی، تب بڑے محدث پیدا ہو گئے، تو یہ بڑی حدیثیں اس طرح بنا لی گئیں۔ تو ان کو دیکھنے کی، پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جو محقق، جو مفکر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو پرکھ لیں، ان کو دیکھ لیں۔ مودودی صاحب بھی کہتے ہیں، میں ان کی بھی مثال دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو یہ پرکھنا، کوئی اس سے معاذاللہ آپ کافر نہیں ہو جائیں گے۔ آپ کوئی بھی بات، کوئی بھی خبر آپ کے پاس پہنچے تو آپ جانچ لیں، پرکھ لیں اس کو کہ وہ کیا ہے۔ بس سر دست میں آپ کے سامنے یہ تفسیر رکھنا تھی، آپ خود غور فرما لیں اس پر۔ اور یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، یہ 7 زمینوں کی، تو اور سورج کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ وہ بھی ایک روایت ہے کہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں اس روایت سے کتنا فرق ہے، سفر ہے ایک آسمان سے دوسرا، دوسرے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتویں سے اوپر عرش ہے، اور سورج عرش کے نیچے سجدہ کہاں جا کے سجدہ کرتا ہے؟ وہ تو ہر وقت انسانی آنکھ کے سامنے رہتا ہے۔ یہ میں بات پہلے آپ کر چکا ہوں، صرف روایت کا حوالہ دے رہا ہوں کہ میں پہلے اس روایت پر بھی بات کر چکا ہوں۔ اب یہ دوسری روایت ہے کہ اللہ کے سر پہ اوپر رسا گرے گا، تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ تفسیر ہے جی اس قرآن آیت کی۔ تو بس میرے بھائیو یہ میں نے آپ سے عرض کرنا تھی، آپ کی مہربانی، آپ نے سنی۔ وہی التماس کہ آپ چینل کو پلیز لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں اور کمنٹس کر دیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔